سویڈن میں اگر کوئی یہاں پہ ورک پرمٹ کی بنیاد پہ ریزیڈنس پرمٹ لے کے رہ رہا ہے اور اگر کسی وجہ سے اس کا کام ختم ہو جائے تو پھر کیا ہوگا، اس کی تفصیل آج کے اس ولاگ میں شامل ہے۔ اسٹاکہولم سویڈن سے عارف کسانہ کی جانب سے سلام قبول کیجئے۔ یہ جو ولاگ ہے یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو یورپ کے باہر کے ممالک سے آئے ہیں اور سویڈن میں رہنے کے لیے جو ان کو ریزیڈنس پرمٹ ملا ہے وہ ان کے کام کی وجہ سے یا ورک پرمٹ کی بنیاد پہ ان کو ریزیڈنس پرمٹ ملا ہے۔ جو لوگ فیملی ریزنز کی وجہ سے یا یورپ سے آئے ہیں یا ان کا جو یہاں پہ ریزیڈنس پرمٹ ہے وہ ورک پرمٹ سے ریلیٹڈ نہیں ہے، وہ اس کیٹیگری میں نہیں آئیں گے۔ تو اگر کوئی یہاں پہ ورک پرمٹ لے کے آیا، یہاں پہ کام کر رہا تھا، کسی وجہ سے اس کا کام ختم ہو گیا تو اب اس کو کیا کرنا ہوگا؟ تو اس کے لیے پہلی صورت یہ ہے کہ اس کے پاس 3 مہینے ہوں گے۔ 3 مہینے میں وہ نیا جو ہے وہ کام تلاش کر سکتا ہے اور اس کے لیے وہ نیا ورک پرمٹ جو ہے وہ لے سکتا ہے۔ اگر اس نے اسی شعبے میں کام کرنا ہے تو اس کو نئے ورک پرمٹ کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اگر اس نے پروفیشن چینج کرنا ہے تو پھر ڈیفینیٹلی اس کو جو ہے وہ نیا ورک پرمٹ لینا پڑے گا۔ تیسری صورت یہ ہے کہ اگر کسی نے 24 مہینے یا اس سے زیادہ کام کر لیا ہے تو وہ نئی کمپنی تلاش کر سکتا ہے، اس کو نئے ورک پرمٹ کی جو ہے وہ ضرورت نہیں ہے۔ اگر اس کا پرانا ورک پرمٹ ویلڈ ہے تو وہ اس کے لیے چلے گا، لیکن اگر ورک پرمٹ ویلڈ نہیں ہے تو ڈیفینیٹلی ظاہر اس کو اپلائی کرنا پڑے گا۔ چوتھی صورتحال یہ ہے کہ اگر کسی نے یہاں پہ کام شروع کیا تھا لیکن ابھی اس کو 24 مہینے نہیں ہوئے تو 24 مہینے تک اسی کمپنی اسی پروفیشن میں جو ہے وہ کام کرنا ضروری ہوتا ہے۔ اگر اس پروفیشن کو اس کمپنی کو تبدیل کریں تو آپ کو نیا ورک پرمٹ جو ہے وہ لینا پڑتا ہے۔ 5ویں پوزیشن یہ ہے کہ اگر آپ کا ورک پرمٹ ویلڈ ہے اور کام ختم ہو گیا ہے تو 3 مہینے کے اندر اندر، جیسے میں نے شروع میں کہا، کہ آپ جو ہے وہ نیا کام تلاش کر سکتے ہیں۔ اور اس سے بعد اگلی سچویشن یہ ہے کہ اگر 3 مہینے میں کام مل جائے تو نئے ورک پرمٹ کی وہ اپلیکیشن جو ہے وہ ڈال سکتا ہے، اور جب تک آپ کی اپلیکیشن پروسیس ہو رہی ہے تب تک آپ کام کر سکتے ہیں، کام کرنے کی آپ کو اجازت ہے۔ اگر آپ نے وہ اپلیکیشن اس وقت دی جب کہ آپ کے پاس ویلڈ ورک پرمٹ تھا یا ودن 3 منتھ آپ نے جو ہے وہ اپلائی کیا تھا۔ اس کے بعد یہ ہے کہ جو نیا کام آپ نے لینا ہے وہ یہاں کے قانون کے مطابق ہو، یعنی وہ جو جاب ویکینسی ہے وہ سویڈن میں، یورپی یونین میں، سوئٹزرلینڈ اور ای میں جو ہے وہ اناؤنس ہونی چاہیے، وہ اس کی اناؤنسمنٹ اخباروں میں آئی ہونی چاہیے، اور باقی جو ریکوائرمنٹس ہیں یہ پہلے بھی 1-2 ولاگ میں کی ہے کہ جاب کے لیے کیا ہوتی ہیں، وہ اس ساری کو جو ہے وہ کور کرتا ہو تو پھر آپ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہوگی۔ زیادہ مشکل صورتحال ہوتی ہے کہ جن کا کام ختم ہو جائے اور ان کا جو ہے ورک پرمٹ بھی ختم ہو رہا ہو تو ان کو پھر ایکسٹینشن کے لیے اپلائی کرنا پڑے گا، اور اگر ان کو جاب مل جائے تو جاب کانٹریکٹ جو ہے وہ سائن شدہ اگر وہ دے دیں گے تو اس صورت میں جو ہے وہ ان کو تجدید ان کی ہو جائے گی ورک پرمٹ کے لیے۔ تو مختصر یہ کہ اگر کوئی یہاں پہ ورک پرمٹ پہ کام کر رہا تھا، اس کا ریزیڈنس پرمٹ جو ہے وہ اس کے کام کی وجہ سے تھا، کام اس کا ختم ہو گیا ہے، تو 3 مہینے کا گریس پیریڈ ہے۔ 3 مہینے میں آپ کام تلاش کر کے اور جو ہے وہ پھر اپنی مائیگریشن بورڈ کو اپلیکیشن دے دیں گے اور اس کی بنیاد پہ پھر اسی طرح سے آپ کی باقی ریزیڈنٹ پرمٹ یا دوسری ضروریات جو ہے وہ پوری ہو جائیں گی۔ تو مجھے امید ہے کہ کچھ لوگ اس حوالے سے جو سوال کر رہے تھے ان کو اپنی اس سوالوں کا جو ہے وہ جواب مل گیا ہوگا، اور اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ اپنا خیال رکھیے گا اور مجھے دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے۔